السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، ہم سوالیہ پرچے کا حل جو گزشتہ 2 سیشن سے بتاتے آئے ہیں، تو ہم نے کچھ تفصیلی جوابات کے متعلق پڑھا تھا۔ تو اب ہم دیکھیں گے اس سیشن میں ہم کس پر بحث کریں گے۔ بحوالہ متن ان جملوں کی وضاحت کیجیے۔ تو وہاں پر آپ کو جملے دیے جائیں گے جس کی آپ وضاحت کرو گے۔ ہر جملے کے 5 مارکس ہوں گے۔ اگر بھلائی کے بدلے برائی ملے تو یا نصیب، تو یہ ہے پہلا جملہ۔ اگر بھلائی کے بدلے برائی ملے تو یا نصیب۔ تو یہاں پر یہ دراصل کیا ہے، آپ کی نصابی کتاب ارمغان ادب سے، ادب کے مضمون یعنی حاتم طائی کا قصہ سے یہ جملہ ماخوذ ہے۔ یہ جملہ وہ لکڑہارا بوڑھا کہتا ہے حاتم سے۔ یہ جب کہتا ہے تب حاتم کہتا ہے کہ میں چل کر کہہ دوں گا کہ اس بوڑھے نے مجھے اس پہاڑ کی کوہ میں چھپا رکھا تھا۔ تب وہ بوڑھا کہتا ہے اگر بھلائی کے بدلے برائی ملے تو یا نصیب۔ تو اس طرح آپ کیا کرو گے، اس کا جواب لکھو گے۔ سچ ہے جس آدمی میں رحم نہیں وہ انسان نہیں قصائی ہے۔ تو یہ دراصل حاتم کا کہا ہوا جملہ ہے۔ اسے بھی آپ بالکل اسی ترکیب کے ساتھ لکھو گے جیسے میں نے پہلے کہا تھا۔ مطلب ہماری نصابی کتاب ارمغان ادب کے مضمون حاتم طائی کا قصہ سے ماخوذ ہے، اور یہ جملہ حاتم نے اس وقت کہا تھا جب وہ بوڑھا لکڑہارا اس کے یعنی اس کو نوفل بادشاہ کے پاس لے جانے کے لیے منع کر رہا تھا، تب حاتم نے جملہ اس سے کہا تھا۔ مرد کو چاہیے کہ جو کہے سو کرے۔ تو یہ جملہ بھی شاید آپ کو یاد ہو، یہ جملہ حاتم نے کہا تھا۔ یہ کس سے کہا تھا؟ اس نے نوفل بادشاہ سے کہا تھا۔ باقی چیزیں آپ لکھو۔ بل بے تیری سخاوت اپنی جان کا خطرہ نہ کیا۔ تو یہ نوفل بادشاہ حاتم سے متاثر ہو کر حاتم سے کہہ رہا تھا جب وہ اس بوڑھے لکڑہارے کو پتہ بتاتا ہے کہ یہی مجھ کو لے کر مطلب یہ لے کر نہیں آیا، یعنی ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے تب لوگ مجھے پکڑ لائے۔ ہائے وقت ہائے وقت ہائے گزرے ہوئے زمانے۔ تو آپ جانتے ہو یہ جملہ جو ہے عمر رفتہ مضمون سے لیا گیا ہے جس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ تو یہ کون کہتا ہے؟ وہ بوڑھا پچھتاتا ہوا کہتا ہے ہائے بیٹا وقت گزر گیا۔ تو یہ کون کہتے ہیں؟ یعنی عمر رفتہ مضمون ہی سے ہے، یہ اس بوڑھے کی ماں کہتی ہے ہائے وقت میں نے تجھے کیوں کھو دیا۔ تو یہ ایک اور بار وہ پچھتاتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میں ہمیشہ رہنے والی نیکی ہوں۔ تو یہ وہ آسمان پر جو روشنی ایک خوبصورت دلہن کی شکل میں دکھائی دیتی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں ہمیشہ رہنے والی نیکی ہوں۔ یہ باتیں تو ان صحبتوں کی یادگار ہیں جن کی یاد سے آنسو بھر آتے ہیں۔ تو یہ جملہ دراصل سر سید کے اخلاق مضمون سے ماخوذ ہے۔ یہ جملہ سر سید خود اپنی زبان سے کہتے ہیں جب انہیں دلی کی یاد ستاتی ہے اور ان کے اپنے دوست یاد آتے ہیں۔ اب ہندوستان ہی ہم دونوں کا وطن ہے۔ تو یہ بھی دراصل یہ جملہ بھی کیا ہے؟ سر سید کے اخلاق سے ماخوذ ہے۔ یہ جملہ سر سید یعنی بے تعصبی کا ثبوت دیتے ہوئے ہندو مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ہندوستان ہی ہم دونوں کا وطن ہے۔ میری عظمت میرے خواب ہے رانی۔ تو یہ جملہ جو ہے انارکلی سبق سے ماخوذ ہے۔ تو اس کے مصنف یعنی ڈرامہ نگار ہیں امتیاز علی تاج۔ تو یہ اکبر بادشاہ رانی سے کہتا ہے، وہ جب اپنے خواب کا ذکر کرتا ہے ہماری محبت دیوانی نہیں کہ اس کا سن و سال بھول جائے۔ تو یہ جملہ اکبر بادشاہ مہارانی سے کہہ رہا ہے۔ یہ دراصل شیخو کے متعلق کہہ رہا ہے جب وہ کہتی ہے کہ اس کی عمر کے لڑکے ابھی بھی کھیل کود کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہماری محبت دیوانی نہیں کہ اس کو چھوٹا بچہ سمجھ لیا جائے تو اس کی عمر کو بھول جائیں۔ قحط زدہ علاقوں میں مجھے کہیں بھی قحط کے آثار نظر نہیں آئے۔
تو یہ جملہ دراصل ریل منتری مسافر بن گئے مزاحیہ مضمون سے ماخوذ ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو کسی خوراک کے منتری نے کہا تھا جب وہ قحط زدہ علاقوں کے دورے پر گئے تھے اور انہیں 3 وقت کا کھانا پابندگی کے ساتھ مل رہا تھا۔ آج رات تم ٹھیک 8 بجے اسٹیشن پر آ جانا۔ تو یہ جملہ ریل منتری اپنے سیکریٹری سے کہتے ہیں جب وہ بھیس بدل کر ٹرین میں سفر کرنا چاہتے ہیں۔ حضور آپ مجھے اٹھا کر اندر پھینک دیجئے۔ تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیکریٹری ریل منتری سے اس وقت کہتا ہے جب وہاں ٹرین میں اندر جانے کی جگہ نہیں ہوتی تو وہ کھڑکی سے مجھے اٹھا کر اندر پھینک دیجئے، ایسا کہہ رہا ہے۔ ماں اس پورے ڈبے میں مجھے ماں کی گود ہی سب سے زیادہ محفوظ جگہ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جملہ بھی سیکریٹری ہی کہتا ہے جب ایک بڑھیا اس سے کہتی ہے بیٹھ، ادھر کدھر بیٹھتا ہے، تب وہ کہتا ہے مجھے ماں کی گود ہی یہاں سب سے زیادہ محفوظ جگہ نظر آ رہی ہے۔ ترجمہ مکھی پر مکھی مارنے کا نام نہیں ہے۔ تو یہ جملہ دراصل مبارز الدین رفعت کا لکھا ہوا ترجمے کا فن مضمون سے ماخوذ ہے۔ تو یہ مبارز الدین رفعت نے لکھا ہے کہ ترجمہ مکھی پر مکھی مارنے کا نام نہیں ہے۔ تو اسی پر یہ سیشن ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔